الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ اس پروگرام میں انشاءاللہ آج جو آیت مبارکہ ہمارے زیر مطالعہ ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو جیسے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم ہرگز نہیں مرنا، تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو، یعنی فرما برداری کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو فرما برداری کی موت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو مخاطب فرما کر دو اہم احکامات دیے گئے۔ پہلا اہم ترین حکم تو یہی ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ لیکن پورے قرآن حکیم میں تقوی کے حوالے سے یہاں جتنا زور کلام ہے پورے قرآن میں آپ کو اس طرح سے نہیں ملے گا۔ جو امفسائز جتنا یہاں پر کیا گیا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو حق تقاتہ، جیسے کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ لہذا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں چند صحابہ پیش ہوئے اور انہوں نے یہ بات عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائیے کہ جیسے اس آیت میں یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پوری کی پوری زندگی میں اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ادا کیا جائے؟ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ پھر کچھ عرصے بعد سورہ تغابن کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، گویا وضاحت کر دی گئی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، یعنی جان بوجھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو۔ یہ ہے اصل میں اس کا مفہوم۔ تو دعا کر لیجئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ اللہ پاک ہمیں تقوی اختیار کرنے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے رمضان میں رب کائنات ہمیں موقع فراہم کرتا ہے، ماحول فراہم کرتا ہے، ہم تقوی اختیار کرتے ہیں الحمدللہ، روزہ رکھ کے یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ تقوی اب ساری زندگی پر محیط ہونا چاہیے۔ یہ صرف ایک مہینے کی پریکٹس نہ ہو بلکہ یہ پوری کی پوری زندگی پر محیط ہو۔ یہ ایک مہینہ ہمارے لیے زندگی کو بدلنے کے لیے ہو، روزہ رکھ کے الحمدللہ ہم تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ اسی طرح ساری زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی سے بچا جائے۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اصل میں تقوی کہتے کسے ہیں جس پر اتنا زیادہ زور دیا گیا ہے، جو ہمارے دین کی جڑ اور بنیاد ہے۔ تو در حقیقت یہ ایک کیفیت کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے، ایک احساس کا نام ہے کہ وہ رب کائنات ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بس یہ احساس اگر انسان کے پر بیدار رہے، طاری رہے کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، تو یہ کیفیت اس کو ہر طرح کی نافرمانی سے بچاتی ہے۔ انسان نافرمانی کرتا ہی اس وقت ہے کہ جب یہ کیفیت ہم سے دور ہو جاتی ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگاہ میں، اللہ میں دیکھ رہا ہے۔ لہذا اس کیفیت کو مستقل کرنا، بار بار ان چیزوں کا تذکرہ کرنا، بار بار امفسائز کرنا اس بات کا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جناب میں حاضری دینی ہے، اللہ پاک تم سے سوال کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں سزا دے گا نافرمانی پر۔ یہ ہے احساس جو بار بار بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے قلب مبارک کی طرف 3 مرتبہ اشارہ فرمایا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا۔ تقوی یہاں ہوتا ہے، یعنی دل میں اس بات کا احساس کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے اصل میں تقوی کی کیفیت۔ اس میں یہاں نوٹ کیجئے گا کہ یہ صرف چند گھنٹوں یا چند رسومات تک محدود نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو بڑے متقی پرہیزگار نظر آتے ہیں، وضو کر کے آتے ہیں، داڑھی بھی ہوتی ہے الحمدللہ، ٹوپی بھی ہم پہنے ہوئے ہوتے ہیں، پورا مکمل لباس ہوتا ہے۔ تو گویا ظاہری وضاقتہ سے الحمدللہ سنت کے مطابق لباس ہو تو انسان کا تقوی بھی ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن یہ ظاہری وضاقتہ مطلوب نہیں ہے، صرف یہ مطلوب نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ دل میں اگر تقوی ہو تو مسجد سے باہر نکل کر بھی اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے۔ مراد یہی ہے کہ زندگی کے تمام گوشوں میں اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اب زندگی کے گوشے کون کون سے ہیں اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے۔ دیکھیے، کاروبار ایک زندگی کا گوشہ ہے۔ ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی زراعت کر رہا ہے، کوئی دکان کھولتا ہے۔ اس میں اللہ کا تقوی کیا ہے؟
کاروبار میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا یہ ہے کہ سچ بولا جائے، صحیح ریٹس لیے جائیں، منافع لیا جائے لیکن جو جائز منافع ہے وہ لیا جائے، ناجائز منافع خوری نہ کی جائے۔ اسی طرح دھوکہ نہ دیا جائے، سیلز میں اگر تجارت میں خاص طور پر دھوکہ دہی کی جا رہی ہے تو بہرحال یہ بھی منافی ہے۔ اور لعنت فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں پر کہ جو ملاوٹ کرنے والے ہیں۔ ملاوٹ کرنے والے حضور نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہیں۔ آج دوائیوں میں ملاوٹ ہو رہی ہے، جان بچانے والی دوائیاں جو ہیں اس کے اندر بھی ملاوٹ کی جا رہی ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کی جا رہی ہے۔ تو بہرحال تقوی یہ نہیں ہے کہ انسان صرف نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، حج کر لے، زکوٰۃ دے دے۔ تقوی یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے کاروبار میں بھی سچ بولا جائے۔ پھر ایک پورا معاشرتی نظام اللہ پاک نے دیا ہے، خاندانی نظام خاص طور پر۔ اس فیملی سسٹم میں تقوی یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا پیارا قول ہے، حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہیں، وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین سلوک کرنے والا ہوں۔ تو تقوی یہ بھی ہے کہ ہم اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کو حلال روزی کھلائیں، ان کی اچھی تربیت کریں، اچھا ماحول فراہم کریں تاکہ وہ ایک اچھے ماحول، پاکیزہ ماحول میں پروان چڑھ سکیں اور اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اسی طرح اجتماعی سطح پر ذرا غور کر لیجئے، سیاست میں تقوی کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کے مطابق سیاست کرنا، معاشی نظام بھی اللہ کے احکامات کے مطابق ہو، معاشرتی نظام بھی اللہ کے مطابق ہو، اور سیاسی سطح پر خاص طور پر جو ذمہ داری جن لوگوں کو دی گئی ہے وہ بھی اللہ کا تقوی اختیار کریں، کیونکہ ایک ایک چیز کے بارے میں قیامت کے دن جواب دہی کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک رائی ہے، نگہبان ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ شوہر سے سوال ہوگا اس کی بیوی بچوں سے متعلق، سربراہ خاندان سے متعلق، جیسے میں نے عرض کیا سربراہ خاندان سے متعلق سوال ہوگا کہ اس نے اپنے گھر والوں کو کیسا ماحول فراہم کیا۔ اسی طرح ریاست کی سطح پر بھی جو ریاستی ادارے ہیں یا ریاست کے سربراہ ہیں ان سے بھی سوال ہوگا کہ انہوں نے اپنی رعایا کے بارے میں کیا کچھ فیصلے کیے۔ لہذا اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام کے آخر میں ایک اور بات توجہ طلب ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز نہیں مرنا مگر حالت فرما برداری میں۔ آج جائزہ لے لیجئے، اس وقت اگر میری موت آ جائے، اس وقت دین اینڈ دیئر، تو کیا واقعتاً میں اللہ کی فرما برداری کر رہا ہوں؟ میرے معاملات اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے مطابق ہیں؟ کیا میں اپنے معاشرے میں ایک اچھا باعمل با کردار انسان مانا جاتا ہوں؟ کیا میرے بیوی بچے میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ تو بہرحال یہ احساس ذرا نوٹ کیجئے گا، ہم اپنے بارے میں خود اپنے بارے میں سمجھتے رہیں کہ ہم بہت متقی پرہیزگار ہیں، لیکن ہمارا پڑوسی ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، ہمارے بیوی بچے ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اسی طرح ہمارے محلے والے، ہمارے کاروباری دوست، ہمارے احباب، ہمارے رشتہ دار ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ لہذا اپنا جائزہ لیجئے، اپنی زبان کا جائزہ لیجئے، اپنے کردار کا جائزہ لیجئے، اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے، اپنے معاملات کا جائزہ لیجئے، اور ہرگز نہیں مرنا مگر حالت فرما برداری میں۔ ایک بہت بڑے شاعر جو ہیں کسی شاعر کے پروگرام سے نکلے ہیں، شراب کی حالت میں تھے، گرے اس حال میں کہ نالی میں گرے، وہیں پر مر گئے۔ اب دیکھیں بظاہر تو مسلمان تھے، ان کی نماز جنازہ بھی ہوئی ہوگی، ان کی وراثت بھی تقسیم ہوئی ہوگی، لیکن آپ خود بتائیے کیا یہ اسلام کی موت ہے کہ ایک شخص شراب کی حالت میں ہو اور گرے اس حال میں کہ نالی میں گرے اور وہاں مر جائے؟ تو بہرحال یہ فرما برداری کی موت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شخص سودی لین دین کر رہا ہے، سود پر کاروبار کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ بڑا فلورش ہو رہا ہے، پہلے معاملات ایسے تھے اب ایسے ہیں، اور سمجھ یہ رہا ہے کہ بہت آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اگر موت آ جائے تو یاد رکھیے ایک ایک پیسہ جو ہم سود پر لیتے ہیں اور دیتے ہیں، اس کاروبار کرتے ہیں، اس کے بارے میں بہت سخت وعید ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول مبارک، اس کا مفہوم ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے۔ اور اکثر و بیشتر کاروبار میں سود یا رشوت اور غلط کام انسان کرتا کیوں ہے؟ مرد سے اگر پوچھا جائے تو یہی جواب ہوگا، بیوی بچوں کے لیے، بیوی بچوں کی دنیا بنانے کے لیے انسان اپنی عاقبت خراب کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس انجام سے، اس انجام بد سے محفوظ فرمائے اور فرما برداری کی موت عطا فرمائے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، دعا کریں کہ جب موت آئے تو رب کائنات ہم سے اس طرح کلام فرمائے کہ اے مطمئن جان، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو واپس لوٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تو اس سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔
اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو فرما برداری کی، اسلام کی اور پاکیزگی کی حالت میں موت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج الحمدللہ ہم نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 102 کا مطالعہ کیا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، نہیں مرنا مگر حالت فرما برداری میں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں فرما برداری کی موت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔